عدلیہ ایک آزاد ادارہ ہے، وہاں پہ ان کو پریشرائز کرا کر کس طرح کے انہوں نے فیصلے کروائے. یہ کالے کوٹ والے اس ملک کے آئین کو، اس ملک کے نظام عدل کو بچانے کے لیے نکلیں گے. یہ جو فیصلے ہیں وہ کل عدم ہونے چاہیے. وہ فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ تو جسٹس ہے ہی نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد نیوز. ناظرین سب کے ساتھ ناصرہ نیوز صاحبہ موجود ہیں جو کہ یو کے سے آئی ہیں اور پالیٹکس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. لیکن آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر وکلا نے جو تحریک چلائی تھی اس کے لیے اپنا خصوصی ٹائم نکال کر آئے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آج آغاز ہوا ہے اس سے کیا فرق پڑے گا ہمارے سسٹم کے اوپر، جس سسٹم نے پوری عوام کو تجری کا ناچ سکھایا ہوا ہے. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک، خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. میم آج کے اس سیشن سے آپ کو دیکھ کے کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہ انتہائی ایک اہم جو ایشو ہے آج کا، کہ پاکستان میں رول آف لا، نظام عدل، انصاف، جسٹس، تمام چیزیں جو ہیں وہ پہلے تو ایک پردے کے پیچھے ہوا کرتی تھی. اب یہ بالکل ہی سامنے آ گئی ہیں کہ ججز جو ہیں، یہ المیہ ہیں کہ ہمارے ججز جو ہیں وہ استدعا کر رہے ہیں کہ ہمیں پریشرائز کر کے، جو کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ کون ہے جو پریشرائز کرتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج بچے کو پڑھے کہ پوری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے کہ ہمارے ملک میں جو عدلیہ ایک آزاد ادارہ ہے، وہاں پہ ان کو پریشرائز کرا کر کس طرح کے انہوں نے فیصلے کروائے. اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں ججز کو، تو اتنے خطرے کے باوجود، اتنے بڑے جو سو کالڈ طاقتور اور سو کالڈ گورنمنٹ بنے ہوئے ہیں، ان سے در سے باہر نکل کر انہوں نے اس چیز کو پوری قوم کے اوپر بتا کر ایک احسان کیا ہے کہ جو جوڈیشری ہے وہ انڈر پریشر ہے، لہٰذا جو چیزیں انڈر پریشر ہیں ان کے جو فیصلے ہیں وہ کل عدم ہونے چاہیے. وہ فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ تو جسٹس ہے ہی نہیں ہے، انصاف ہی نہیں ہے. جو پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ جو ملک بنا، جس ملک میں ایک نظام انصاف کا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو جب اس طرح کے فیصلے ہوں گے تو وہاں پہ ظلم ہوگا. ابھی وکلا کنونشن ہے، اس سے مختلف حلقے جو ہیں جو ساری کاٹ بچھاڑ کرتے ہیں ان پر امپیکٹ پڑے گا؟ تو فرق پڑے گا؟ فرق نہیں پڑے گا. میں سمجھتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ جب یہ کالا کوٹ، انہوں نے ان کی ایک تاریخ بھری ہوئی ہے پاکستان کی، کہ جب یہ کالے کوٹ والے اس ملک کے آئین کو، اس ملک کے نظام عدل کو بچانے کے لیے نکلیں گے تو فرق نہیں پڑے گا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کامیاب ہوں گے. میم یو کے میں بھی عدلیہ اسی طرح دبوچی ہوئی ہے یا نہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے علاوہ کہیں ایسا نظام نہیں ہے. اور یو کے تو خیر بہت ترقی یافتہ ملک ہے، ہم اس کو تو اس کے ساتھ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے کسی بھی لحاظ سے. ایون اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر دیکھا جائے تو یو کے جو ایک مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، مگر وہاں آج رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے لیے اسپیشل آفرز لگائی جاتی ہیں، چیزوں کو سستا کیا جاتا ہے. جبکہ پاکستان میں رمضان کے مہینے میں فروٹ کو اور جو کھانے پینے کی اشیاء ان کو اتنا مہنگا کر دیا جاتا ہے کہ کوئی مسلمان روزہ ہی نہ رکھے. وہ تو پھر مولانا عبد الکلام آزاد کا جملہ ٹھیک ہو گیا نا، کہ یہ جو تقسیم ہو رہی ہے، اس تقسیم سے یہ لگتا ہے کہ یہاں پر جو جگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، سرمایہ دار ہیں، ان کا قبضہ ہوگا اور عوام بیچاری جو ہے نا وہ ذلیل و خوار ہوگی. انہوں نے 1946 میں کہا تھا، آج دیکھ لیں آج کتنے سال ہو گئے، 76-77 سال ہو گئے اور ہم لوگ ایسے ہی ذلیل ہو رہے ہیں. دیکھیے 8 فروری کے الیکشن نے جو الیکشن کروایا گیا ہے، اس الیکشن کے رزلٹ نے اس چیز کو بڑا واضح کر دیا ہے کہ یہاں پہ عوام کی طاقت کو کس طرح سے روندا جاتا ہے، جمہوریت کے نام پہ کس طرح ننگا ناچ کیا جاتا ہے، اور کس طرح ایک 17 سیٹیں لینے والے شخص کو حکومت بنانے کا اختیار دیا جاتا ہے، اور جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس کو کس طرح سے پیچھے کر دیا جاتا ہے. ہم یو کے میں کوئی یو کے کی تاریخ کے اندر کوئی ہے ایسی اگزامپل کہ وکلا کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگائی گئی ہو، وکلا کو آزادی رہائی کا اظہار نہ ہو، وکلا کو فیصلے نہ کرنے دی جا رہے؟ ہمارا سسٹم وہی ہے جو انگریز چھوڑ کے گئے تھے. انڈیا میں تو ایسا نہیں ہے. انڈیا کے ججز تو بہت آزاد ہیں، بنگلہ دیش کے بہت آزاد ہیں، پاکستان میں ایسا کیا؟ دیکھیں قانون تو ہمارے ملک میں اگر آپ کتابوں میں قانون اٹھا کر دیکھیں گے تو قانون تو یہاں پہ سب موجود ہے. اگر کوئی یہاں پر قانون بنا کر چھوڑ بھی گئے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ لوگ اس پر امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور یہاں پر امپلیمنٹ کروانا کسی بھی چیز کے لیے ایک ناممکن ترین کام ہے. تو جب تک یہاں پہ اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمیں جہاد کرنے پڑیں گے، جنگیں لڑنی پڑیں گی، ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، باہر نکلنا پڑے گا، آواز اٹھانی پڑے گی. میم آخری سوال، خان کی فوٹو تو پارلیمنٹ میں بھی پابندی ہے، اسمبلی میں بھی پابندی ہے، سینٹ میں بھی پابندی ہے کہ کہیں پہ فوٹو آ جائے، نام آ جائے
تو وہ ٹی وی اسکرین بند کر دی جاتی ہیں. آپ کیوں لے کر بیٹھی ہیں؟ پہلی بات کہ میں تو کسی سے ڈرتی نہیں ہوں اللہ کے علاوہ. میرا قائد، میرا لیڈر، میرا عمران خان یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. تو اس کی تصویر سے یہ چور اتنے خائف ہیں تو اس کی تصویر لگانے، آپ اس سے اندازہ لگائیں نا، اس سے زیادہ پستی جو ہے ان کے ذہن کی اور کیا ہو سکتی ہے. اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں، عمران خان کی تصویر لگے نہ لگے، عمران خان لوگوں کے دلوں میں بستا ہے اور دلوں سے عمران خان کو کوئی نہیں نکال سکتا. اور یہاں میں یہ کہوں گی کہ جو لوگ بیٹھ کر صرف گلا شکوہ کرتے ہیں نا، اس سے کام نہیں چلے گا. اب ہمیں یہ کرنے کے بجائے جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں ان کو ریزلٹس ملتے ہیں. جیسے کہ کسی پنجابی شاعر نے کہا کہ بے ہمتے نے جیڑے بہ کے شکوا کرن مقدراں دا، اگن والے اگ پیندے نے سینہ چیر کے پتھراں دا. جی بہت شکریہ. ناظرین بڑی خوبصورت بات کی. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر ایک کریڈٹ جا رہا ہے کہ انہوں نے پوری قوم کو متحد کیا اور اس متحدہ قوم نے 8 فروری کو اپنی یونٹی دکھائی. اور میرے خیال سے عوام کو یونٹی دکھانی چاہیے، کیونکہ اگر عوام مختصر رہیں گے تو جگیردار وڈیرے جو ہے وہ حکومت کرتے رہیں گے، کیونکہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے. آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں کمنٹ باکس میں لازمی مینشن کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ.